میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اس میں کچھ ایسے شہر اور ایسے خوبصورت وادیاں بھی بنائی ہیں جس میں ایک کشمیر ہے، اور وہاں آنے کا میرا موقع ہوا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی علماء حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ایک پینٹ شرٹ پہن کر انگلش اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ پہ کام کرنے والے بندے کو اپنے ساتھ بٹھانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں تمام علماء حضرات اور اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئے تمام جتنے بھی یہاں حضرات ہیں ان بھی تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سب کے علم ایک بات میں لے آنا چاہتا ہوں، اور یہ میں علماء حضرات سے ہی سنا، اور میرے اساتذہ اور جو میری خاص تربیت کیے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رفیق صاحب، جو 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر بھی رہے تھے، ابھی زیر علاج ہے، ورنہ وہ بھی میرے ساتھ آتے ہیں۔ جہاں جہاں میں گیا وہاں میرے ساتھ آئے اور ہر وقت میری تربیت کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر وہ ہوتے تو مجھ میں 10 غلطیاں پکڑ کر میری تربیت کرتے۔ ایسی ماشاءاللہ آپ کی تربیت۔ اور ایک دفعہ وہ ایک این جی او میں، کئی این جی اوز کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی این جی او کے وہ ٹرسٹی نہیں ہے، لیکن وہ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی این جی او کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جتنی عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اس این جی او کے بانی فاؤنڈر ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں، یعنی اتنا گود لے لیتے ہیں اس ادارے کو، جان دے دیتے ہیں اس ادارے کو، جبکہ اس ادارے کے وہ ٹرسٹی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک ادارے کے ایک این جی او کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور بڑا ہی بدنام این جی او تھا۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب مجھے ایڈوائز کرتے ہیں، تو میں نے ایک دفعہ جرت کیا، میں تو اسٹوڈنٹ، وہ میرے استاد، میں نے جرت کی، بڑی ہمت سے میں نے میرے استاد کو ہی کہا، ڈاکٹر صاحب جس این جی او میں آپ کام کرتے ہو وہ بہت بدنام ہے، بہت فراڈ ہوتا ہے، آپ سے گزارش آپ اس این جی او میں کام نہ کریں۔ تو استاد ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے میری تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی این جی او 1% اچھا کام کرتا ہے اور 99% فراڈ ہوتا ہے اس این جی او میں، گبن، دھوکہ اور نہ جانے کیا کیا فریب ہوتا ہے، 1% اچھا کام ہوتا ہے اور وہ 1% سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر رفیق اس 1% کو 2% کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگ قوم کو زیرو بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ قوم کو ہیرو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ زیرو بنانا بہت آسان ہے، ٹانگ پکڑ کر کھینچنا بہت آسان ہے، کرٹیسائز کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے، اور وہی 99% لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ تو مجھے اتنا زبردست موٹیویشن ملا نا تب کہ ہمیں کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے رہیں گے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پھر یہ علماء حضرات سے میں نے سنا، میرے استاد سے بھی میں نے سنا کہ میں اور میرے لیے جو کام کرتے ہیں، میں اور میرے ادارے کے لیے جو کام کرتے ہیں، میں اور میرے این جی او کے لیے جو کام کرتے ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑا کام نہیں کرتے ہیں۔ کام اچھا ہے لیکن بہت بڑا کام نہیں ہے۔ جب عوام کے لیے ہم جینا شروع کرتے ہیں اور سب کے فائدے کے لیے ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں، بھلے چھوٹے ادارے میں رہ کر کام کرتے ہیں لیکن بڑا ہم کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے کہ ادارہ کتنا بڑا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے۔ اللہ سیز دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹیٹی۔ یہ بہت بڑا میسیج میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ جیتے ہیں، اور ان 850 کروڑ لوگ میں
یہ نمبرات، یہ ہسٹری، یہ سب مولانا حذیفہ صاحب وستانوی یہاں تشریف فرماتے ہیں. آپ کو اللہ نے بڑا غضب کا ذہن دیا ہے، یہ سارے ہسٹری سے واقف ہے. یہ جب بچپن میں 12-15 سال بھی عمر نہیں تھی آپ کی، آپ نے پورے دنیا کی ہسٹری پڑھ لی تھی آپ نے ماشاءاللہ. آپ کے گھر میں نے لائبریری بھی دیکھ رکھا ہے، ایسی خوبصورت لائبریری ہے. کتابوں سے بڑا عشق. میں آپ کے ساتھ میں پورا دیش گھوما ہوں، سفر کیا ہوں، افریقن کے کنٹریز کے جنگلات میں بھی گیا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم کے 15 الگ الگ شہروں میں آپ کے ساتھ میرے لیکچرز ہوئے ہیں. یہ بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، حتیٰ کہ میرا رب گواہ ہے، مکہ مکرمہ میں حج پر میں آپ کے ساتھ گیا تھا، تو ایک ہوٹل میں میرا اور حضرت کا لیکچر تھا. تو ہوٹل، ہم لوگ جس ہوٹل میں تھے اس ہوٹل سے وہ ہوٹل بہت دور تھی، لیکن وہی کلاک ٹاور کے ریڈیس میں وہیں پر تھی. تو وہ اس ہجوم میں بھی ہاتھ میں کتاب لے کر اس ہوٹل تک پڑھتے ہوئے گئے تھے. میں تعجب کیا کہ سارے بندے اتنے حج پر آئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے. واحد ایک اللہ کا بندہ جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہاں بھی کتاب کو نہیں چھوڑا آپ نے. کتابوں سے جو دوستی کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب علم سے نوازتا ہے، اور جب اس علم کے ساتھ سینے میں اگر فکر آ جاتی ہے تو پھر وہ گلوبل لیڈر بن جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت انشاءاللہ صرف یہ دیش کے نہیں، یہ گلوبل لیڈر بن کر انسانیت کے پیکر بنیں گے انشاءاللہ. اور کتابوں سے محبت، یہ بات چھڑی ہے تو میں اور ایک بات آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. وپرو کمپنی ہے، MNC ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، سب لوگ جانتے ہیں. عظیم پریم جی، یہ ایک بہت ہندوستان کے کامیاب بزنس انٹرپرینرز میں آپ ایک ہیں، آپ کا نام آتا ہے. تو وہ اپنے بیٹر ہیف، اپنے اہلیہ، بیٹر ہیف یعنی شریک حیات کو کہتے ہیں، اگر وہ بیت اللحم بھی ہو یعنی تر و تازہ موٹی تازی بھی ہے، تب بھی بیٹر ہیف ہی بولنا، بیٹر فل نہیں بولنا. تو وہ بیٹر ہیف کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے، اور وہ دعوت کس نے دی تھی؟ ایک بہت بڑے رئیس اور راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں نا، کنگز، وہاں سے دعوت آئی تھی. اور اس دعوت میں ایسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا، اس سے بہتر شاید کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو، ویسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا عظیم پریم جی اور آپ کی اہلیہ کو. اب جب گئے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، وہ ڈائننگ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہے، برتن سارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور جو سپونز ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈز کے ہیں. جہاں جہاں نظر ڈالی گئی وہاں وہاں سونا، چاندی، ڈائمنڈ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. اور عظیم پریم جی ایسے کالر اٹھا کر اپنے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، دیکھے کہاں لے آیا، کیسی عزت مل رہی ہے. تو یہاں قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ خواتین بھی تشریف فرما ہے، ان کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں میں، کیونکہ بڑا عشق ہوتا ہے عورتوں کو سونے چاندی ڈائمنڈ سے. ہسبینڈ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے نیکلس سے، اتنی محبت ہوتی ہے ایئر رنگ سے، ایسے حفاظت سے چھپا کر رکھتے ہیں. شادی کا قاضی صاحب جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے والا، وہ گھر میں کہاں ہے نہیں پتا، لیکن نیکلس کہاں ہے یہ بالکل پتا ہے، اور بالکل لاک کر کے رکھا جاتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے. اور وہ خاتون عظیم پریم جی کی جو اہلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ کس غریب انسان کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے. اور گھر کیسا ہے؟ جہاں جہاں نظر ڈالی وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تھوڑا دل جیتنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ہیروئزم، حضرت پوچھتے ہیں اپنے بیوی کو، دیکھے کہاں لے آیا، کیسا آنر مل رہا ہے آپ کو. اور وہ کہتی ہے کہ کس فقیر کے گھر لے آئے ہو آپ مجھے. یہاں
ایک پیپر کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا ہے مجھے، کتاب تو دور کی بات ہے۔ وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے، وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کتابوں سے دور اور موبائل فون سے قریب ہو چکے ہیں۔